بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سامعین کرام، آپ کے سامنے اس مہینے کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں. آپ کے سامنے میں نے اس مہینے کی مناسبت سے کچھ آیات ذکر کی ہیں، اور ان آیات کے ذکر کے بعد ہمیں اور آپ کو ان آیتوں سے کچھ بنیادی باتیں، کچھ اصولی باتیں معلوم پڑتی ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. علماء نے ان آیات سے کچھ نقاط نکالے ہیں جو ہمارے ایمان میں زیادتی کا سبب ہے. پہلا نقطہ اور پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر اپنی ایک بہت بڑی نعمت جسے بارش کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے. یعنی بارش کا ہو جانا اور بارش کا مل جانا یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ایک احسان ہے. یہ بارش ہی ہے میرے بھائیوں جس کے ذریعے سے ہم اور آپ روزی حاصل کرتے ہیں، اور بارش کی وجہ سے ہم اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں. اسی کے ذریعے سے جاندار حیوان سارے کے سارے اس کے ذریعے سے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، سارے کے سارے اسی بارش کی وجہ سے غلہ اور روزی حاصل کرتے ہیں، اور اسی کی بدولت انسان اپنی زندگی کو، جاندار اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے. تو پہلی شکل یا پہلا اصول جو ہمیں اور آپ کو معلوم پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پانی کی شکل میں بہت بڑا احسان کیا ہے. اور جو دوسرا ضابطہ اور اصول علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کی روشنی میں ہماری اور آپ کی اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ ہم اور آپ غور و فکر کریں، ہم اور آپ تأمل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین مخلوقات میں اور اس کی مثال پھل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو یہ دعوت فکر دی، دعوت تأمل دیا کہ ہم پھلوں کے ذریعے سے اللہ کی کاریگری اور اس کی خلقت پر غور و فکر کریں، اس پر توجہ دیں، سوچیں. مما ہوا دلیل علی عظیم حکمتہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم حکمت اور اس کی عظیم کاریگری پر دلالت کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین صنعت پر بھی دلیل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو
اللہ کی کاریگری پر غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں۔ اور جو تیسری بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو بتلایا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر غور و فکر کریں اور غور و فکر کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے اپنے دامن مراد کو بھریں، کیونکہ یہ دلیل ہے، یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی اس کے ذریعے سے اہل ایمان اور اہل بصیرت، اہل دانش کو ان تمام چیزوں پر غور و فکر کے ساتھ ساتھ فائدہ اٹھانے کی ترغیب دے رہا ہے اور فائدہ اٹھانے کی تلقین کر رہا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور چوتھی بات جو ہمیں اور آپ کو معلوم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم حکمت اور عظیم قدرت، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پانی سے پیدا کیا، اس پر ہم اور آپ متنبہ رہیں، اس میں اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوچیں اور سمجھیں کہ ہماری خلقت بارش سے ہوئی ہے، ہماری پیدائش بارش سے ہوئی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن علماء اور دیگر محققین فرماتے ہیں کہ گرچہ ہماری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، لیکن اس مٹی کو اگر پانی سے رودا نہ گیا ہوتا، یعنی اس مٹی کو پانی میں شامل کر کے اس کو مسخر نہ کیا گیا ہوتا تو ہماری شکلیں، ہماری صورتیں نہ بن پاتی۔ جہاں ہماری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، وہی ہمیں صورتوں میں بنانے کے لیے، ہماری شکلوں اور شباہت کو سنوارنے کے لیے پانی بہت اور بنیادی ضرورت ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مٹی کے ساتھ ساتھ انسان کی تخلیق کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات پر متنبہ رہنا ہے، اس بات پر ہمیں اور آپ کو بیدار رہنا ہے، اس کی اہمیت، اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہے۔ اور علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ہم اس کی جو مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، اس کو بھی ذہن و دماغ میں رکھیں، کیونکہ پانی کی مختلف شکلیں پھلوں کی مختلف شکلیں دیتی ہیں۔ آپ غور کریں، پانی میٹھا ہوتا ہے، پانی کھارا ہوتا ہے، یعنی طرح طرح کے پانی کے بھی اقسام میں، لیکن جیسے پانی ہوتا ہے، جتنی اس کی کوالٹی اور اس کی کیٹیگری اور اس کی کیفیت اور تنوع ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالی اسی اعتبار سے پھلوں کو میٹھا، پھلوں کو کھٹا، پھلوں کو کھارا اور پھلوں کو نہ جانے کون کون سی شکلوں میں، لذتوں میں، سوادوں میں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں۔ اور پانچویں بات جو ہمیں ان آیات سے معلوم پڑتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلقت اور اس کی تخلیق، ان پھلوں کے پیدا کرنے میں جو ہے، چاہے وہ ایک اعتبار سے متشابہ ہوں اور دوسرے اعتبار سے متشابہ نہ ہوں، اس پر بھی ہمیں بیدار اور متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے متشابہ وغیر متشابہ، کہ بعض پھل، بعض درخت ایک جیسے ہوتے ہیں شکل و صورت کے اعتبار سے، اور بعض
ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، بعض میں ایک جیسے شکلیں متشابہ ہوتی ہیں اور بعض الگ ہوتی ہیں۔ آپ انسانوں میں دیکھیں، بعض سے شکل و صورت میں شباہت میں ملتا جلتا نظر آتا ہے اور بعض ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے سائنس کے جانکار اور جو اس کے ماہرین ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر 7 افراد ایک ہی شکل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے بیک وقت ان کا وجود ایک جگہ نہ ہو سکتا ہے اس شکل کا آدمی کسی ملک میں ہو اور اس شکل کا دوسرا آدمی کسی دوسرے ملک میں، پھر کسی تیسرے ملک میں، پھر کبھی چوتھے ملک میں، یا اسی طریقے سے 7ویں ملک میں، یعنی 7 الگ الگ ہوں۔ لیکن ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ ایک شکل کا، ایک صورت کا اس دنیا میں 7 قسم کے یا 7 افراد پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کی صداقت پر اور اس کے سچے ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ لیکن جب ہم مشابہات کی روشنی میں یا مشاہدات کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک جیسی شکلوں کے کئی آدمی اور کئی افراد نظر آتے ہیں، چاہے وہ ہمارے شہر میں ہوں یا ہمارے شہر میں نہ ہوں۔ آپ دیکھیں بسا اوقات آپ کے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کہیں جا رہے تھے اور فلاں نے یہ سمجھا کہ آپ فلاں ہیں اور فلاں نے آپ کو فلاں سمجھ کر آپ کو آواز دے دی۔ آپ نے جب اس کی طرف مڑ کر دیکھا، آپ اس کے قریب گئے تو وہ کہا کہ میں آپ کو فلاں سمجھ رہا تھا، حالانکہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ حالانکہ کچھ شکلیں ملی، کچھ متشابہ ہوا، اس لیے اس نے آپ کو پکارا۔ یہ ایسی تجربات اور ایسے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارے مشاہدات میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ بسا اوقات انسان ایک ہی شکل کے کئی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس پر بھی ہمیں متنبہ اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ پیدا کرنے والا، بنانے والا، ایک جیسی شکلیں دینے والا اور ایک جیسی صورتیں پیدا کرنے والا اور ایک جیسے کئی افراد بنانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اس کی خلقت پر، اس کی کاریگری پر اور اس کے الوہیت پر اور اس کے معبود ہونے پر، اس کے الہیت پر ہمیں یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور بعض علماء نے، بعض مفسرین نے اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرماتا ہے متشابہ وغیر متشابہ، اس کا معنی یہ ہے کہ شجر کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہیں لیکن پھل اور ذائقے کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ یعنی درخت ایک ہے، ایک درخت ہے، آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے یہاں آپ نے ایک درخت لگایا، چاہے وہ درخت آم کا ہو، امرود ہو یا کوئی اور درخت ہو، ایک ہی درخت ہے لیکن اس میں پھلنے والا اور اس میں تیار ہونے والا پھل، چاہے آم ہو، امرود ہو، انناس ہو، کیلا ہو، انار ہو، سیب ہو، یا اس جیسے کئی پھل ہوں، آپ دیکھیں پھل ایک ہے، درخت بھی ایک ہے، لیکن ذائقے میں الگ ہے۔ ایک ہی درخت سے ایک پھل میٹھا بھی ہے، ایک پھل کھٹا بھی ہے، ایک پھل کھارا بھی ہے۔ اور آپ نے بسا اوقات مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک ہی درخت میں پھلوں کی کیٹیگری اور اس کی کیفیت الگ الگ ہے، کوئی بہت بڑا ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مشاہدات میں شامل ہیں۔ اسی لیے علماء نے اس بات کی طرف رہنمائی اور اشارہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کی کاریگری پر مکمل ایمان اور اٹوٹ بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ جو کچھ ہم اور آپ تنوع، اختلاف دیکھتے ہیں، اس سے ہمارے ایمان میں بڑھوتری کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔